گیان چند صاحب نے بھی حوالہ دینا ضروری سمجھا حبیب جالب کو، اور حبیب جالب کے ان اشعار کو جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت جو کہ 1988 سے 1990 تک آئی تھی اس کے بارے میں تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بجٹ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام سے اس سے اختلاف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے یہ بات چھیڑی تھی میں اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب جالب نے کہا کیا تھا۔ یہ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت کو 1.5 برس گزر چکا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، اور اس دور کے 18 مہینوں کی عکاسی کی تھی۔ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، وہی اہل وفا کی صورت حال وارے نیارے ہیں بے ضمیروں کے، سختیاں ہیں وہی خلاف عوام، مشورے ہیں وہی مشیروں کے، بیڑیاں سامراج کی ہیں وہی دن رات ہیں اسیروں کے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ فرمان تھا حبیب جالب کا، اور یہ فرمان اس دور کے لیے تھا۔ اس دور کے لیے حبیب جالب کا کیا فرمان ہے وہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں پیش کروں گا جی اس ایوان کو۔ جناب چیئرمین صاحب، میرے فاضل دوست جناب سینیٹر اورنگزیب صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی تقریر میں جو انہوں نے بدھ کے دن کی، اور محترمہ کلثوم پروین صاحبہ نے بھی کہا جمہوری اقدار کے حوالے سے، اور یہ ایوان کیونکہ منتخب نمائندوں کا ہے تو منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر منظر عام پہ کوئی ایسی بات آئی ہے جس کی میں تائید کرتا ہوں اور اس کا تعلق بجٹ سے ہے، یا ویسے پاکستان کے شہریوں کی طرف سے کوئی اپیل آئی ہے، تو وہ ضرور بالکل ابتدا میں ہی پیش کر دوں، اور بالکل مختصراً۔ پہلا یہ جناب کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے بجٹ میں کہ اعلیٰ تعلیم اور HEC کے ترقیاتی کاموں پہ بجٹ کا جو حصہ مختص کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا حصہ ہے، وہ 28 ارب روپے ہے، اور سیکنڈ ہائیسٹ سے بھی 50% زیادہ ہے۔ پہلے 18 ارب روپے تھا، اور اب 28 ارب روپے جو ہے HEC کے ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے 3 روز قبل میں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا جیو پہ، تو شفقت محمود صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں وفاق میں اور لاہور کے جو منتخب قومی اسمبلی کے ممبران میں ان میں شمار ہوتے ہیں، وہ اپنی کچھ تھوڑی سی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ منسٹری آف فائنانس نے جو کمٹ کیا تھا HEC کو ٹوٹل بجٹ وہ 70 بلین کا تھا، لیکن جب بجٹ کا اعلان ہوا تو وہ 64 بلین جو تھا وہ کر دیا گیا، تو 6 ارب روپے اس میں کمی کر دی گئی۔ تو یہ ہمارا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ کیونکہ ریکمنڈیشنز کے حوالے سے ہے، میری مؤدبانہ تجویز اپنی ہی حکومت کے لیے یہ ہوگی کہ اس پہ جو ہے نظر ثانی کریں، اور جو کمٹ کیا ہوا تھا 70 بلین اس کو 64 بلین کو ریز کر کے 70 بلین جو ہے وہ کر دیا جائے۔ دوسری تجویز مجھے ابھی فائنانس کمیٹی کے ممبران سے جو ہے تسلی ہوئی ہے سن کے کہ اس کو قائمہ کمیٹی برائے فائنانس نے ویسے ہی مسترد کر دیا ہے۔ وہ اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے مجھے ایک مراسلہ آیا تھا کہ جی اسلام آباد میں رہائشی جو ہے اکوموڈیشن گھروں پہ فارم ہاؤسز پہ ایک لگژری ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور وہ لگژری ٹیکس جو ہے بالکل ارریشنل ہے اور ڈسکریمنیٹری ہے۔ F7 اور E7 وہ رقبے کے اوپر ہے اور کورڈ ایریا پہ ہے، تو وہ F7 اور E7 کے جو چھوٹے پلاٹس ہیں جن کی قیمت بڑے بڑے فارم ہاؤسز سے 4 گنا زیادہ ہے وہ کم لگژری ٹیکس دیں گے، اور فارم ہاؤسز والے جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریٹائریز ہیں، اولڈ پیپل ہیں، وڈوز ہیں، جن کو ایگزمپشن بھی نہیں ملتی۔ ویسے عام طور پہ ایسے ٹیکسز سے ایگزمپشن ہوتی ہے، سیلف آکیپائڈ ہاؤسز کو ایگزمپشن نہیں ملی ہوئی، تو یہ جو ریزیڈنٹس ہیں آلریڈی کیپٹل ویلیو ٹیکس دے رہے ہیں، CVT دے رہے ہیں، اینول گراؤنڈ رینٹ دے رہے ہیں، اور لگژری ٹیکس بھی دینے پہ تیار ہیں، صرف اتنا التماس کر رہے ہیں کہ اس لگژری ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے اور ایک یکساں جو ہے تمام ریزیڈنسز پر ایک یکساں طریقے سے، اور جو اس میں روایتی ایگزمپشنز ہوتی ہیں، استثناء ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے، وڈوز کے لیے، ریٹائریز کے لیے، پینشنرز کے لیے، وہ جو ہے اولڈ اینڈ ریٹائرڈ پیپل کے لیے، ان کو بھی جو ہے جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے بروئے کار لایا جائے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں گفتگو کے دوسرے حصے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں خراج تحسین جو میرے فاضل دوست جناب سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بات کی،
آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں، وہ بین الاقوامی ہو، وہ مقامی ہو، وہ چیمبرز آف کامرس ہوں، وہ دیگر انٹرنیشنل ادارے ہوں، سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جن حالات میں یہ بجٹ تشکیل دیا گیا ہے، دنیا بھر ایک وبا کا، ایک پینڈیمک کا مقابلہ کر رہی ہے، ایک سامنا کر رہی ہے، اور دنیا بھر بشمول پاکستان کے اکنامک میلٹ ڈاؤن کا بھی سامنا کر رہی ہے، اور ان حالات کے اندر جس مشکل حالات میں، چیلنجنگ حالات میں بجٹ کو تشکیل دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے یہ بات، اور میں داد دیتا ہوں گورنمنٹ کی ٹیم کو۔ مشیر خزانہ یہاں تشریف فرما اس وقت نہیں ہے، اب روانہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کی ٹیم، میں سمجھتا ہوں میاں حماد اظہر جنہوں نے اس کو پیش کیا، رزاق داؤد صاحب جو کہ صف اول کے کیبنٹ ممبرز ہیں، اسد عمر صاحب، اس کے علاوہ بہت سی تنقید کا نشانہ بنی ایف بی آر اس ایوان کے اندر۔ جی دیکھیں، یہ یقیناً جو اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ باتیں آئیں کہ کس طرح وہاں لیکیجز ہوتی ہیں اور کس طرح وہاں پہ بدعنوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اچھے اور برے افسران ہر ادارے میں ہوتے ہیں، اور ایک ہی ان کو رنگ میں رنگ دینا جو ہے وہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں فیئر نہیں ہے۔ اور میں چیئرپرسن صاحبہ جو ایف بی آر کی ہیں اور ان کی ٹیم، اور انہوں نے جن حالات میں اس بجٹ کو جو ہے تیار کیا، مجھے احساس ہے کہ ایک فاضل دوست جو ہمارے سینٹ میں ہیں ان کو ناراض بھی ہیں ایف بی آر کی چیئرپرسن سے، مجھے امید ہے، میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، ان کی ٹیم کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی اور اس بجٹ کو تشکیل دیا ان مشکل حالات میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ایوان کے اور چیئرپرسن ایف بی آر کے درمیان جو اعتماد کا کوئی خلیج بھی ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اس کے علاوہ تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے موضوع سے ہٹ کے بھی ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی بدھ کے دن کہ ایوان میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہم نے ایک بہت عظیم شخصیت، ایک مایا ناز، فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو، پالیٹکس، ادب، شاعری کی شخصیت جناب طارق عزیز کو کھو دیا، اور ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کی ایک طویل جو کریئر ہے، ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر کے طور پر، ریڈیو کی ایک خوبصورت آواز، اپنے جو میزبانی کرتے رہے ذہنی آزمائش کے پروگرام کا جو کہ دہائیوں پر محیط تھا، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم مقام دیا فن کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے 1997 سے 1999 تک، فن کی دنیا میں کوئی ان کو اتنی زیادہ پذیرائی، سیاست کی دنیا میں ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ اگر وہ گمراہ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسٹیچر سیاست میں بھی بہت اعلیٰ مقام پہ ہوتا۔ بدقسمتی سے، اور ایک اہم ایک فیکٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، 2006 میں انہوں نے اس ایوان کے لیے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ جمع کرائے تھے، لیکن وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے اس وجہ سے، کیونکہ میں نے کہا نا وہ گمراہ ہو گئے سیاست میں آ کے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس میں وہ انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس پہ ان کو توہین عدالت کی کنوکشن ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ میں، جب ان کے کاغذات یہاں مسترد ہوئے سینٹ سے تو وہ سپریم کورٹ میں گئے، لیکن سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا اب 6 سال بعد معافی مانگنے مت آؤ، یہاں پہ آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ بہرحال میں دعا گو ہوں کہ ان کے باقی عظیم کارنامے جو ہیں وہ ان کی سیاست کی میں آ کے گمراہ ہونے کو جو ہے وہ اوور شیڈو کرتے ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ جناب چیئرمین صاحب، اب آخری حصے میں اس گفتگو کی مجھے بہت سی آبزرویشنز سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی، جو کہ اپوزیشن کی طرف سے اس بجٹ کے لیے آئیں۔ قائد حزب اختلاف جو کہ قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس کو، اور انہی باتوں کی گونج جو ہے اب سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کے نمائندوں کی تقریروں سے بھی آتی ہے۔ حزب اختلاف کے قائد جو قومی اسمبلی میں، انہوں نے اس کو عوام دشمن بجٹ کہا، انہوں نے اس کو غریب دشمن بجٹ کہا، انہوں نے اس کو ایک ایسا بجٹ کہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بجٹ ہے کہ جس میں ترقیاتی فنڈز کو اس طریقے سے گھٹایا گیا ہے کہ وہ سی پیک کی معطلی سے مترادف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس بجٹ کے اندر کرونا وائرس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے حملے کو اس بجٹ میں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور جو فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹس ہیں اسے کوئی اہمیت اس بجٹ میں نہیں دی گئی۔ میری فاضل کالیگ شہر بانو اور معروف شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ یہ نہ صرف ایک عوام دشمن بجٹ ہے
بلکہ حیرت انگیز طریقے سے انہوں نے کہا، اور ابھی کیشو بھائی صاحبہ نے ریپیٹ بھی کیا، کہ یہ تو پاکستان دشمن بجٹ ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں ان مشاہدات اور ان اعتراضات کے جواب میں سب سے پہلے بات یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ایک ایسا بجٹ جو آسٹیریٹی پر مبنی ہو، ایک ایسا بجٹ جو بیلٹ ٹائٹننگ پر مبنی ہو، سادگی پر مبنی ہو، ڈسپلن، فائنینشل نظم و ضبط پر مبنی ہو، ایسا بجٹ جس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے حالات کی وجہ سے، جس میں سبسڈیز کو 48% گھٹایا گیا ہے، کیا ایسا بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا ایسا بجٹ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، میرا دوسرا جواب جو ہے ان اعتراضات پر وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اس میں 73% فنڈز وہ ہیں جو کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے مختص ہیں، نئے پروجیکٹس کے لیے صرف 27% فنڈز ہیں جو مختص کیے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جناب عالی، یہ کوئی ایسا اپنا بجٹ ہے جو کہ سی پیک کو روک دیتا ہے یا معطل کر دیتا ہے؟ بلکہ سی پیک کے پروجیکٹس کے ترقیاتی کاموں کے لیے، ان پروجیکٹس کو آگے لے جانے کے لیے اس بجٹ کے اندر 77 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو سوشل سیکٹر ہے، جس میں صحت اور تعلیم آتے ہیں، سوشل سیکٹر کی شرح، اس کی فیصد پہلے 29% تھی پی ایس ڈی پی کی، اس بجٹ کے اندر اس کو 38% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ غریب دشمن بجٹ ہے؟ تیسرا میرا جواب ان اعتراضات کو یہ ہے کہ جو سب سے غریب، سب سے پسا ہوا، ایکسٹریم پاورٹی سے سٹرکن یا اثر انداز جو طبقہ ہے، یہ بجٹ اس کو اٹھانے میں مگن ہے۔ جناب عالی، 187 ارب روپے پچھلے سال مختص کیے گئے تھے احساس پروگرام کے لیے، 187 بلین روپیز۔ اس بجٹ میں 187 ارب سے اس کو 208 ارب پر لے جایا گیا ہے۔ میرا سوال پھر یہی ہوتا ہے، کیا یہ غریب دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، پناہ گاہوں کے لیے 6 ارب روپے اس بجٹ کے اندر مختص کیے گئے۔ میں سوال اٹھاتا ہوں اپوزیشن سے کہ پناہ گاہوں پہ بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں، جا کے تو دیکھیں کہ پناہ گاہوں کے اندر کیسا سما ہے، کس طرح سے پناہ گاہوں کے اندر لوگوں کو سر پہ چھت دی جا رہی ہے، اور آج کے دور میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح